نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں سورج گرہن کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا چیخ چیخ کر کچھ اظہار کر رہا ہے، کچھ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے۔ کوئی اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے یا آ جائے گی یا آ چکی ہے۔ قبل اس سے کہ میں اس کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کروں، میں چاہوں گا کہ پرنٹ میڈیا نے جو اس کے بارے میں رپورٹ کی ہے وہ میں منوان آپ کو پیش کر دوں۔ پرنٹ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سال 2024 کا پہلا مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہوگا، جو اگلے 20 سال تک دوبارہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا۔ سال 2024 کا پہلا سورج گرہن جو کہ 8 اپریل کو ہو رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا رشیا میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں۔ اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصوں میں اندھیرا چھا جائے گا۔ مکمل سورج گرہن چونکہ 8 اور 9 اپریل کے درمیان ہوگا، اس لیے پاکستان میں رات ہونے کی وجہ سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ مغربی یورپ، جنوبی امریکہ سمیت دیگر کئی مقامات پر، ان علاقوں میں سورج گرہن دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا اور 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا، اور سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ سال کا دوسرا سورج گرہن اسی سال 2 اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی متوقع ہے، جو کہ جزوی ہوگا۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے، یعنی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے۔ چاند کا سایہ مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گرہن کے دوران چاند سورج کی طرح مکمل تاریک نہیں ہوتا، بلکہ سورج کی روشنی زمین کے ماحول سے گزرتی ہے، جس کے باعث چاند سرخی مائل نظر آتا ہے اور سورج کی جو شعاع ہے وہ زمین پر نہیں پڑتی۔ اب یہ تو ہے جو رپورٹ کیا گیا۔ اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جس چیز کو رفعت دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اسے پست بھی کر دیتا ہے، یعنی اس کو زوال بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے اور یہ اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے۔ یعنی لوگ اس کو یاد رکھیں کہ سورج کس طرح جگمگا رہا ہے، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے سورج کی روشنی کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو سائنسدان، ماہرین فلکیات اس کو جس انداز سے لیتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ وہ کرۂ ارض کی حرکت کے پیش نظر اس کو لیتے ہیں کہ یہ حرکت ہو رہی ہے۔ ہم بینگ مسلم اس کو یہ لیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح زوال اور کس طرح عروج دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق یہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا حاصل ہے
وہ عروج کو زوال دیتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں گندم ہے، آپ گھر کے اندر سٹاک لگائیں، اس کو بھی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی. کوئی بھی چیز لے لیں، بڑی سی بڑی کارآمد چیز لے لیں جو دنیا کے اندر استعمال ہوتی ہے، بالآخر اس کو زوال آ جاتا ہے. تو یہ قدرت کی کاریگری میرا مالک، میرا رب دکھاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بولو کس کی بادشاہت ہے، بولو کون طاقتور ہے، بولو اس سلطنت کے اندر کس کی حکومت ہے. تم فقط پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. اصل حکومت اس کی ہے جس کے پاس نظام ہے. آپ کے پاس کوئی نظام نہیں، یہ نظام میرے مالک کا ہے. بلکہ جتنے بھی دہریے تھے یہ ان کو بھی چیلنج ہے، خاص کر کے اس دور میں جو دہریت جس انداز سے پھیل رہی ہے، یہ ان کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ آؤ بتائیں کہ خدا کی طاقت کتنی طاقتور چیز اور کتنی مضبوط چیز ہے. کہ وہ طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے سورج کو بھی زوال دینا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے زوال دینا ہے. ایک سوال تو وہ آئے گا جب قیامت آئے گی. ابھی یہ چھوٹے 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 چھوٹی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. ان نشانیوں کے ذریعے فنا کی شکل میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یکا یک زمین کے اوپر اندھیرا چھا گیا، جلا لو اپنی روشنیاں اور اس اندھیرے کو مٹا لو. اب اس جگہ پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اب اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کوئی قیامت کی نشانی کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے امام مہدی آ رہے ہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا ہے. یعنی مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. اب کئی یہ بھی ایک ہم نے سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ اب جہاں پر یہ چاند یہ سورج گرہن جہاں پر ہوگا اب اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. ہم وہ چیز آپ کو بتا سکتے ہیں جو کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا ہے، اور سورج گرہن جب ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ان کا وصال ہوا. تو جب سورج گرہن ہوا تو یہ ایک تصور گھوما کہ شاید اس لیے سورج گرہن ہوا کہ ایک بہت بڑی ہستی کے لخت جگر کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے. ایسی کوئی بات کسی قسم کی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی نفی فرما دی. تو شریعت کی روح سے جب ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو اطمینان قلب کے لیے جو چیز ہے وہ شریعت ہے، ہم شریعت کو فالو کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کریں گے. ہم زمین کی جو باتیں ہیں یا جو لوگوں کے جو تجزیے ہیں ہم ان کو پس پشت پھینک کر دیکھیں گے کہ اس معاملے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں بتایا، اب بھی یہ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں. اور کسوف یعنی جب سورج گرہن لگتا ہے تو کسوف، اور اس کسوف کی ایک نماز ہے جس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر اس نماز کا اعلان کیا تھا. 2 رکعت کی شکل میں بھی ہے اور 4 رکعت کی شکل میں بھی ہے. اور یہ نماز باقاعدہ مسجد نبوی علیہ الصلوۃ میں ادا کی گئی اجتماعی طور پر. اور اس میں جو قرات تھی سورہ فاتحہ کے بعد طویل قرات کی گئی اور طویل رکوع اور طویل سجدہ کیا گیا، اور بعد ازاں دعا اور استغفار کو طوالت دی گئی، حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو دعا بھی ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں بجائے شور و غوغا کرنے کے امت کو یا قوم کو یا پبلک کو یہ اویئرنس دی جائے، اپنے گھروں میں ہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو یا 4 رکعت نماز نفل ادا کرو، مسجد میں ہو تو جماعت کے ساتھ امام کے اقتداء میں 4 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت نماز نفل طویل قرات کی شکل میں اس کو ادا کریں اور اجتماعی طور پر توبہ کریں، استغفار کریں. آپ صلاۃ الکسوف کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی بارش جب برستی تھی، آندھی طوفان آتی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی روشنی میں بھی دعا کرتے تھے کہ شاید
اس کے اندر عذاب نہ ہو۔ تو یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور اس طریقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے، جو بندوں کی توبہ کرنے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ بات اتنی سی تھی، اور ہوا اس کو کیسے بنا دیا گیا وہ آپ خود دیکھ رہے، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر دعا بھی اجتماعی کی جا سکتی ہے، تلقین استغفار کی جا سکتی ہے، تو اجتماعی توبہ کی تلقین کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نماز آپ اجتماعی طور پر پڑھیں گے، اور اس میں وہ لوگ ملحد لوگ جو کہتے ہیں جی نماز کا تو تصور ہی اسلام میں نہیں، آپ فرض نمازوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں نوافل کا بھی تصور موجود ہے شریعت کے اندر۔ یہ صلاۃ الکسوف کیا ہے؟ یہ نفلی نماز ہے، اور کئی ہمارے لوگ کہتے تھے کہ نفلی نماز کی جماعت نہیں ہوتی، یہ جماعت ہوئی ہے، اس سے یہ چیز بھی اخذ ہوتی ہے۔ میرا تو خیر موقف ہمیشہ سے یہی رہا کہ میں نفلی نماز کی بھی امامت کے ساتھ پڑھاتا رہا ہوں، صلاۃ الخیر کی شکل میں، اور بھی کئی نمازیں نفلی کی شکل میں پڑھائی ہیں، کہ آپ کسی وقت ہنگامی سطح پر اجتماعی شکل میں نوافل کی نماز اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس صلاۃ الکسوف کی نوعیت میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے راز کھلیں گے، لیکن اس دوران جب یہ چیز ہو لازمی طور پر کثرت کے ساتھ توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس حد تک بھی ہو عجز اور انکساری کے ساتھ بار بار استغفار کی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے کوٹ کی ہے، آپ اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو صلاۃ الکسوف کے ساتھ کس طرح اجتماعی طور پر استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے اس کو ایک نشانی سمجھنا ہے۔ مت یہ تصور لائیے گا کہ مختلف قسم کی جو توہم پرستی ہے، وہم پرستی ہے، یا مختلف قسم کے یہ جو آپ کو آوازیں نظر آئیں گی، مت کان دھریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آوازوں کے پیچھے پڑھ کر جو آپ نے سجدہ استغفار کرنا تھا، رکوع استغفار کرنا تھا، قیام کرنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تھا، کہیں اس سے غفلت نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ آپ ان باتوں کے پیچھے پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔